بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال کے بدحال ہونے کے باوجود بھی مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پڑھائی کا سب سے پہلا مقصد شعور اور ثواب کمانا ہو، باقی پیسہ تو جاہل بھی کما لیتے ہیں۔ جس کی نیند پر خواب نازل ہوں وہی تعبیر آشنا ہو سکتا ہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ اگر اس دنیا میں خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھنے لگتا ہے۔ کیا عجیب وقت چل رہا ہے، جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جنہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کیونکہ آپ کا ایسا کرنے سے کسی کے چہرے پر ماں کی مسکراہٹ نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ کا عکس۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا، اور جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا ذکر ہماری روح کا اور ہمارے جسم کا تعلق اور رابطہ پیدا کرتا ہے، اور جب یہ رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ اس دنیا میں طاقتور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی دنیا خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور وہیں کمزور کا نقصان نہ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، کیونکہ یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گا۔ اگر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سب سے اچھا سمجھا جائے تو وہ بیوقوفوں کا سردار ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے پر چلنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ اس دنیا میں جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار شخص دوسرے ناسمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی ناسمجھ تھا، لیکن ایک ناسمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ اس دنیا میں سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارا احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ انسان کی فطرت ہے کہ لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی نہیں بلکہ تجارت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنا سیکھ جاؤ، تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ اس دنیا میں جو بہت اچھا لگے اس سے کم ہی ملا کرو، کیونکہ اس طرح تم فائدے میں رہو گے۔ اس دنیا میں ناکامی
बरसाती बादल की तरह हैं और तुम्हारे इरादे एक छाते की तरह। जैसे नजर आना चाहते हो वैसे ही बन जाओ। खामोश रहो क्योंकि सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। वो जो पत्थर से पानी निकाल सकता है तो वो अपने बंदे के लिए वसीले बना ही देता है। जब अर्श वालों की तरफ से हाँ हो तो फर्श वालों की तमाम साजिशें बेकार हो जाती हैं। अल्लाह जानता है हर शुक्र के पीछे का सब्र और उसे हर दुख की है खबर। नाराज होकर भी कभी साथ नहीं छोड़ता और ये ज़ात सिर्फ मेरे अल्लाह की है। आजमाइशें तो उन्हीं के लिए होती हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। वो मुश्किल को भी मुश्किल में डाल देता है। वो अल्लाह जो डूबते हुए सूरज को निकाल देता है। इस दुनिया में कुरान की खूबसूरती यह है कि तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हें बदल देता है। पर्दा रखना सीखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर रखा है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती हैं। इसलिए बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें कभी मायूस नहीं होने देगा। इंसान की बुनियाद अगर सही हो तो वो बुरे माहौल में भी अच्छाइयाँ ढूंढ निकालता है, लेकिन वहीं अगर बुनियाद ही गलत हो तो वो अच्छे माहौल से भी कुछ नहीं ले पाता। दुनिया के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि बेवकूफ़ और जुनूनी लोग हमेशा अपने ख्यालात को ही सच्चा मानते हैं, जबकि अक्लमंद लोग हमेशा अपने ख्यालात के बारे में शक और शुबे के शिकार होते हैं। इस दुनिया में छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं बढ़ता, जबकि वहीं बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं सोता। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करो तो वो सुनता है और अगर दिल में रखो तो वो जानता है। अगर रूह बीमार हो तो कुरान पाक से बेहतर कोई दवा नहीं। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने गुनाहों को हाथ ना लगाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला जिस पर राज़ी होता है उसकी आँखों को नरम कर देता है। अपनी नींद को अगर इबादत बनाना चाहते हो तो उसका आसान तरीका यह है कि आप बावजू सोया करें। नफ़रत वाले दिल में कभी अल्लाह नहीं आ सकता। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि गमगीन ना हो, क्योंकि जो भी तू खोता है उसे किसी न किसी और नेमत की सूरत में वापस पा लेता है। इस दुनिया में जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, और ये मेरे रब का वादा है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी किसी का सब्र भी आपको तबाह और बर्बाद कर सकता है। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, मगर उन पर एतबार करके सबक ज़रूर मिल जाता है। इस दुनिया में जिसे नमाज पढ़ने से सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि वो सुकून के साथ नमाज पढ़े। उस आदमी की हमेशा इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गैर मौजूदगी में करता हो। इस दुनिया में शरीयत इल्म है, तरीका अमल, हकीकत खुलूस है और मारिफत दीदारे हक है। मुरीद को मोहब्बत इलाही इतनी ही मिलती है जितनी मुरीद अपने मुर्शिद से मोहब्बत करता है। अल्लाह और इंसान के दरमियाँ एक ही हिजाब है जिसका नाम नफ्स है। हज़रत ख्वाजा
معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے تابع ہونا پڑتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو اسے اپنی زندگی میں بہت مسائل جھیلنا پڑتے ہیں۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے اس دنیا سے اوپر اٹھ کر نظر پھیلاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ایک نئی سوچ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اس دنیا میں ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اس دنیا میں سب کچھ کھو کر ہی انسان اپنے آپ سے مل سکتا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو اور اپنے دل کو صرف اپنی ہڈیوں میں نہ رکھو۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ رستے پر چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہوگی۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی بنتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان کی قوت برداشت اس کی شان کو بلند کرتی ہے۔ اس دنیا میں بد اخلاق مالدار اصل میں سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کو رات میں پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی اور بے صبرے کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو حق کے ساتھ اس لیے کھڑے نہ ہوئے کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح آپ کی سوچ سے آپ کا ایمان بنتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر سر پر چڑھ جائے گی تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں بہترین مبالغہ وہ ہے جس کے پاس تبلیغ کے لیے الفاظ کے بجائے کردار ہو۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ اس دنیا میں جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، پھر اپنی ساری طاقت اس کے حاصل پر لگا دو، پھر تم دیکھنا کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں جس شخص نے ایک سنت بھی ترک کی وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وفا ایک ایسا در ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کی خامیوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں
کہ جب انسان کو پرواہ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی انسان رنگینی کو ترجیح کیوں دیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، آہستہ بولنا، نیچے نگاہ رکھنا اور درمیانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اس دنیا میں لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا ہچکے بتائی جاتی ہیں۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنا اللہ کی مدد آئے گی، اور جتنا اللہ کی مدد آئے گی اتنا آپ کی زندگی میں کامیابی آ جائے گی۔ اس دنیا میں کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کے سبب بن جاتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے بندے کو ہر دوسرا بندہ گناہگار نظر آتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ اس دنیا میں کسی غریب کو تنگ مت کر، کیونکہ تیری طاقت پیسہ ہے لیکن اس غریب کی طاقت اللہ ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے اور انہیں نرم رکھا ہے۔ اس دنیا میں ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ جو مان رکھنے کے لیے ہار جائیں ان سے کبھی جیتا نہیں جا سکتا۔ بے شک اس دنیا میں اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو جیت لیتی ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے بھی ہو جائیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے۔ آج کل اس مطلبی دنیا میں حساس ہونا بھی آزمائش ہے۔ اس دنیا میں اپنے زخم اس کو مت دکھاؤ جس کے پاس مرہم نہ ہو۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ اس کے رب کی عطا ہے۔ اس دنیا میں اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونا چاہیے جن کے اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں نہ کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔
اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ مت سوچو کہ ہم نیک ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ ہم اپنے رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اگر اللہ عطا کرنے پر آ جائے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطل بھی نظر آتا ہو اور ظاہر بھی۔ اس دنیا میں برا وقت بتاتا ہے کہ انسان کو اپنا اچھا وقت اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے کہ جانے والا دکھائی دیتا ہے۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن حاصل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جو صبر کی انتہا کرتا ہے اسے پھر معجزوں کی انتہا بھی ملتی ہے۔ اس دنیا میں شکر سے بہت ملتا ہے اور ہر روز ملتا ہے۔ اے خیالی یار، ہمیں لے چل ایسی جگہ جہاں تنہا ہو کر بھی تنہا نہ ہو۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجے کتنے میٹھے رکھنے ہیں۔ اس دنیا میں جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ ہماری زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ اپنی زندگی میں اتنے کمزور نہ بنو کہ اکیلے چھوڑے جانے پر ٹوٹ جاؤ، کیونکہ دوسروں کے سہارے جینے والا در حقیقت کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی خودی کو اپنے وجود میں بیدار کریں، کیونکہ انسان کی ہمت اور کوشش سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کیونکہ اس دنیا میں کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو
तो औकात देखकर नहीं बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। ताज्जुब है कि अल्लाह इतनी सारी मखलूक में से मुझे नहीं भूलता और मेरा तो एक ही अल्लाह है, पर हाय अफसोस मैं उसे भी भूल जाता हूँ। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की ज़बान से बात करो। मौलाना रूमी कहते हैं कि तकदीर के लिखे से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फ़कत आजिज़ी है। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है, और तुझे समंदर तलाश कर रहा है लेकिन तू नहर की तलाश में है। सर हो सजदे में, दिल दगाबाजी में हो, तो भला ऐसे सजदों से कैसे खुदा राजी हो। अपने किरदार पर डालकर पर्दा ए इकबाल, हर शख्स कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। अगर 1000 मुनाफिक मिलकर आपकी जड़ें भी काट दें, और अगर कोई एक अच्छा ख़ानदानी और मुखलिस दोस्त आपको सहारा दे, तो यकीन मानिए तो आप कभी गिन नहीं सकते। कम रिश्ते बनाइए लेकिन मुखलिसी से निभाइए, क्योंकि मोहब्बत तो बहुत से लोग आपसे कर सकते हैं लेकिन मुखलिस सारे नहीं होते। जिंदगी में इन 2 लोगों पर कभी तबसरा ना करो, जिनको तुम चुन लो और जिनको तुम छोड़ दो। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार बनता है। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दे होते थे, और ताले की इजाज़त से पहले सिर्फ भरोसे होते थे। परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ठोकर उन्हीं को लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। बुराई की तरफ नफ्स दौड़कर जाती है, जबकि नेकी की तरफ उसे घिसट कर लाना पड़ता है। इस दुनिया में माँ बाप की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जगह जगह पर जलील और रुस्वा नजर आए। जिस घर में दीन और नेक माल हो, वो घर तहजीब और इंसानियत का बेहतरीन नुमाइंदा होता है। मांगने वाले की लोग मदद तो करते हैं मगर पसंद नहीं करते, क्योंकि पसंदीदगी हमेशा खुददारी को मिलती है। जब आपका ज़मीर मलामत करना छोड़ दे तो समझ लो कि अब इंसानियत आप में ख़त्म हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सलामत रहना चाहे वो अपनी ज़बान को महफूज रखे। जो वक्त गुज़र गया उसको याद करके कुछ असूल बना ले, तो जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। इस दुनिया में अक्ल वाला अपने काम पर और वहीं जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा दे तो समझ लो कि ये दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त है। कभी तन्हाई महसूस ना करिए, क्योंकि पूरी कायनात आपके अंदर मौजूद है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे तो अपनी औलादों को अच्छे इखलाक सिखाओ।